الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا طبيبي يا مكي يا مدني يا عربي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين والمرسلين. الحمدللہ ہمارا ماہ ربیع الاول کی ان بابرکت ساعتوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر پاک کی ان بابرکت محافل میں شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، اور آج بھی اسی سلسلے کی یہ محفل سجی ہوئی ہے، اور ظاہر ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا موقع ہے کہ جس کا جتنا بھی تذکرہ کیا جائے، جتنا اہتمام کیا جائے اتنا کم ہے، اور کیوں نہ ہو کہ خود رب ذوالجلال نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا، ان کے اوصاف و کمالات کو بیان فرمایا، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ رب العزت کو خود خالق ہو کر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت ہے کہ وہ بار بار ان کا تذکرہ فرماتا ہے، ان کی نسبت رکھنے والی مختلف چیزوں کی قسم ارشاد فرماتا ہے، وہ خالق ہو کر اپنے حبیب کا اتنا تذکرہ فرماتا ہے، تو ہم تو پھر بھی اللہ کی مخلوق ہیں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور غلام ہیں، تو غلاموں کا تو اور زیادہ فرض ہے کہ وہ جتنا ہو اس سے بھی زیادہ ذکر کریں اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات کو بیان کریں۔ قرآن مجید میں اللہ رب کریم نے مختلف طریقوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا، کہیں ان کے شہر اقدس کا ذکر فرمایا، کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گھرانے کا ذکر فرمایا، کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام کا ذکر فرمایا، کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کرنے کا ذکر فرمایا، کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال مبارکہ کا یا آپ کے مختلف افعال کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ تو آیتیں تو بہت ساری ہیں،
لیکن ان میں سے ایک جامع ترین آیت مبارکہ جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کو ہم سب کے لیے، پوری دنیا کے لیے بہترین نمونہ عمل قرار دیتے ہوئے، آئیڈیل قرار دیتے ہوئے، ایک بہت خوبصورت الفاظ کے ساتھ یہ آیت نازل فرمائی کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بے شک تم سب کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ عمل موجود ہے۔ یعنی اگر لوگ اپنی زندگی میں کسی کو رول ماڈل بنانا چاہتے ہیں، ایک ایسا رول ماڈل کہ جو ہر شعبے میں رہنمائی کرے، ہر شعبے میں جس کی مثال لاجواب مثال ہو، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے اور آپ کی سیرت مبارکہ۔ اب یہ ایک آیت ہے، بظاہر بہت مختصر سی آیت ہے، لیکن اگر غور کریں تو اس کے اندر اللہ نے ہماری زندگی کے تمام شعبوں سے، فیلڈ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو توجہ دلائی کہ اگر آپ کا تعلق تجارت سے ہے، دنیا کے کسی اور شعبے سے ہے، دین سے ہے، گھر بار کی زندگی ہے، سفر میں ہے یا حضر یعنی گھر میں ہے، کھانا کھا رہے ہیں، نماز میں ہے، دوستوں میں ہے، بچوں کے درمیان ہے یا بڑوں کے ساتھ ہے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، آپ کی کوئی بھی ایکٹیویٹی ہے، اس سب کے اندر اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ہمارے لیے بہت اعلیٰ مثالیں قائم فرمائی۔ اچھا، اب اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک زندگی کو سمجھنے کے لیے ہم کئی حصوں میں اس کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک حصہ یہ ہے حضور علیہ السلام کی مبارک زندگی کا کہ جتنا اللہ رب العزت نے آپ کو بلندی عطا فرمائی، شان و عظمت عطا فرمائی، اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو لوگوں کے درمیان گھل مل کے رہنے کو پسند فرمایا۔ ہمارے یہاں ویسے ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی آدمی تھوڑا سا رتبہ اس کا تھوڑا بلند ہو جاتا ہے، اسٹیٹس بڑھ جاتا ہے، تو وہ پھر اتنا ہی اسپیس آتا ہے لوگوں میں، اور اس کے درمیان ایک اسپیس آتا ہے، اور پھر اس کا بہت ایزیلی لوگوں کے لیے اویلیبل ہونا پاسبل نہیں۔ آج کے دور میں ہم یہ بہت سی مثالیں ہیں کہ جہاں وہ آدمی کسی عہدے پہ پہنچا، کسی رتبے پہ پہنچا، تو آہستہ 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 پھر وہ لوگوں کے لیے اس سے ملنا، اس سے بات کرنا اور میل جول ملاقات یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن کیا شان ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جتنا اللہ رب العزت نے آپ کو بلندی عطا کی، اتنا وہ اویلیبل ہوئے، یعنی وہ اتنا زیادہ ان سے ملنا آسان ہوا ہے۔ اور یہ بالکل ایک الگ پکچر ہے آج کے معاشرے کے اعتبار سے، جو آج ہم دیکھ رہے ہیں وہ بالکل ایک الگ منظر ہے کہ آج کے دور میں اس بات کا تصور بھی کوئی نہیں کر سکتا کہ حضور علیہ السلام نے جو مثالیں قائم فرمائی۔ تو اس لیے یہ ایک خاص پورشن ہے حضور کی سیرت کا سمجھنے کے لیے کہ جتنی آپ کو بلندی عطا ہوئی، شان و عظمت ملی، اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو لوگوں میں گھل مل کے رہنے کو پسند کرا۔ ایک دن ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور وہ اپنی کوئی بات کہنا چاہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ وہ شخص
اپنی بات کہنے سے کچھ گھبراہٹ محسوس کر رہا ہے اور اس کے اوپر ایک کپ کپی کی کیفیت ہے، خوف ہے، کیونکہ اس کے ذہن میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ تھا، شان و عظمت تھی، اس کے اعتبار سے اس کے دل میں گھبراہٹ تھی، ایک خوف کی کیفیت۔ اب ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے سامنے کوئی ڈر رہا ہو تو ہم اسے اور ڈراتے ہیں۔ اگر کوئی گھبرا رہا ہے بات کرتے ہوئے تو ہم کہتے ہیں یہ بندہ اب صحیح پوائنٹ پہ آ گیا، یعنی مجھے وہ بندہ مل گیا جو میں جس کی تلاش میں تھا۔ ایسے ہی لوگ چاہیے مجھے، یہ ڈرتے رہے ہر وقت، گھبراتے ہی رہے۔ لیکن اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے شروع میں کہا کہ ان کی ایک شان و عظمت کا پہلو یہ ہے، سیرت النبی کا ایک خوبصورت پہلو یہ ہے کہ جتنا انہیں بلندی ملی اتنا وہ لوگوں کے لیے اویلیبل ہوئے۔ ایسا نہیں کہ انہوں نے اسپیس بڑھایا اور لوگوں کے اور اپنے درمیان، کہ نہیں اب اس شان و عظمت کے بعد اب میں اویلیبل نہیں ہوں، نہیں، بلکہ اور زیادہ آپ نے بآسانی لوگوں کے لیے اپنے آپ کو موجود رکھا۔ تو وہ ایک شخص آیا اور وہ بات کرتے ہوئے ڈر رہا تھا، گھبرا رہا تھا، کپ کپی تاریخ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ اے شخص، تم گھبراؤ نہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آرام سے بات کرو۔ اور فرمایا کہ میں بھی مکے کی ایک عورت کا بیٹا ہوں۔ اب یہاں حضور یہ نہیں فرما رہے کہ میں خاتم النبیین ہوں، امام الانبیاء اور نبیوں کا امام بن کر، کہ وہ تو سامنے پہلے ہی ڈر رہا ہے۔ اب اگر اس کے سامنے حضور وہ تمام اسٹیٹس بیان کر دیں کہ مجھے کیا کیا شان و عظمت، وہ تو مزید بات ہی نہیں کر سکتا ہوں۔ اب یہ نفسیاتی پہلو بھی ہے کہ انسان کی اس نفسیات کو سمجھنا کہ یہاں پر اب یہ گھبرا رہا ہے، تو حضور نے پھر وہ سارے اسٹیٹس پر بات کرنے کے بجائے وہ بات کی جو کامن ہے اس کے اور اپنے درمیان، کامن بات پہ آ گئے۔ یہ نفسیاتی پہلو کہ حضور نے کیا فرمایا کہ میں بھی تمہاری طرح مکے کی ایک عورت کا بیٹا ہوں جو کہ پتھروں پر گوشت سکھا کر کھایا کرتی تھی۔ مکے میں جس طرح پتھروں میں تپتی ہوئی وہ دھوپ میں، انتہائی تپش میں گوشت پتھروں پہ سکھا کر پھر کھایا جاتا تھا، کافی دنوں تک اسٹور کر سکتے تھے اس کو۔ تو یہ ایک صفت بیان کی جو زمانے کا طریقہ تھا اور اب بھی ہوتا ہے۔ تو کہا کہ فرمایا کہ میں بھی تمہاری طرح ایک عورت کا بیٹا ہوں، لہٰذا تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ جب یہ جملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تو بالکل ریلیکس ہو گیا وہ شخص، اور اس کے اندر کی جتنی گھبراہٹ تھی، خوف تھا بات کرنے میں، وہ سارا ختم ہو گیا۔ بہت آسانی سے پھر وہ اپنی جو دل میں بات تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہتا چلا گیا۔ تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلندی اور عظمتوں کے باوجود تواضع کا راستہ اختیار کیا، عاجزی، انکساری کا راستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا۔ اسی لیے شب معراج جب حضور معراج پہ پہنچے، اللہ نے پوچھا کہ بیما اشرفک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو کیا لقب عطا کروں، آج کے دن میں آپ کو کس لفظ سے یاد کروں معراج میں۔ حضور نے اپنے لیے کیا لفظ پسند کیا تھا اس موقع پہ کہ پروردگار تو مجھے اپنا بندہ کہہ کر لقب عطا کر، بندہ، یعنی اس موقع پہ بھی اللہ کے نبی اتنی بلندی پہ، معراج کی بلندی پہ جا کر بھی اپنے لیے جو لفظ پسند کر رہے ہیں وہ یہ کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ حالانکہ وہ تمام شانیں، عظمتیں، بلندیاں وہ برحق ہیں، وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن اللہ نے ہی پوچھا تو جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تو مجھے آج کی اس بلندی کے موقع پر اپنا بندہ کہہ کر مجھے لقب عطا فرما، کیونکہ اس میں ذرا ایک اپنائیت، ایک محبت ہے، میرا بندہ ہے، اس میں محبت ہے۔ یہ حضور کا مزاج تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی بڑائی کو پسند نہیں کیا اپنے، ہاں امتی حضور کی جتنی بڑائی بیان کرے، جتنا عظمتیں کرے وہ ہمارے لیے سعادت ہے۔ بعض لوگ اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں اس ٹاپک پر آ کر، یہاں پر آ کر، کہ جب وہ یہ والی روایتیں پڑھتے ہیں کہ بھائی حضور نے بڑائی پسند نہیں کی، حضور نے اپنے لیے عبد یعنی بندہ کہلانا پسند کیا، اب یہاں پر آ کر ایک کنفیوژن ہو جاتی ہے۔ وہ کیا کہ بھائی پھر ہمارا یہ سارا نعتیں پڑھنا، اتنا حضور کی شان بیان کرنا، سب سے اولا والا ہمارا نبی،
سب سے بالا والا ہمارا نبی، یہ سارا کچھ کرنا، یہ تو پھر صحیح نہ ہوا. اب یہ ذہن میں ایک بات آتی، تو یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کا اپنی ذات کے لیے ایک اپنی ذاتی ایک مزاج تھا کہ آپ نے اس کو پسند نہیں کیا خود سے، لیکن اگر کوئی امتی بیان کر رہا حضور کے سامنے یا بعد میں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، بلکہ وہ تو سعادت ہے، سنت ہے بلکہ اللہ کی، کہ اللہ نے خود قرآن میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ اور شان اور مقام بیان فرمایا. لہذا امتی کی سعادت ایک الگ چیز ہے. اور ایسا کئی دفعہ ہوا کہ حضور علیہ السلام کے سامنے صحابہ کرام نے نعتیں لکھی اور بتائی اور سنائی. جو شاعر اسلام لائے، عرب کے شعراء جو اسلام لائے، انہوں نے حضور کی شان میں نعتیں کہی اور حضور نے سنا اور تعریف بھی فرمائی، چادر بھی عنایت فرمائی. حضرت حسان کے لیے ممبر بچھائے حضور، فرمایا کہ حسان ممبر پہ آ کر، اور سرکار نے انہیں ممبر پہ جلوہ افروز کر کے یعنی کہ ان کو بٹھا کر پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اب جو کچھ تم نے لکھا ہے وہ بتاؤ. انہوں نے حضور کی شان میں قصیدہ کہا، اسلام کی شان میں کہا. تو یہ بھی ہوا ہے. لہذا وہ جو حضور علیہ السلام کا ذاتی ایک طبیعت یا مزاج ہے وہ ایک الگ بات ہے، اور امتی کی سعادت ایک الگ چیز ہے. الحمدللہ ہم سب کے لیے سعادت ہے، آج ہم سب یہاں پر حاضر ہیں. میلاد شریف ہے، یہ خوشی کی بات ہے. میلاد دراصل ذکر مصطفیٰ کا نام، میلاد دراصل جمع ہو کر حضور کی ولادت باسا، حضور کے کمالات، حضور کے معجزات، حضور کے اخلاق یا ان میں سے کسی بھی موضوع پر کوئی بات کرنے یا سننے کا نام. تو یہ ایک اچھا طریقہ ہے، اس میں کوئی ایسی حرج کی بات نہیں ہے. بعض لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ بھائی اس میں یہ طریقہ صحیح ہے نہیں ہے، غلط ہے. ایسی کوئی بات نہیں، کیونکہ بات ساری حضور علیہ السلام کے اوصاف اور آپ کی جو بھی خوبیاں ہیں، سیرت کا پہلو ہے، اس کو بیان کرنے کا نام میلاد مصطفیٰ ہے. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے خود سب سے پہلے اس وقت کے جب ابھی کسی کو پیدا نہیں کیا تھا، نبیوں کی روحوں کو جمع کر کے اللہ نے اپنے حبیب کا تذکرہ ان کے سامنے فرمایا. یہ بھی قرآن، اللہ نے نبیوں کی ارواح کو جمع کیا اور ان کے سامنے حضور کا ذکر فرمایا. یہیں سے یہ سنت بن گئی کہ لوگوں کو جمع کر کے آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. یہ پہلی مرتبہ میں ہی اللہ نے اپنا طریقہ اور اپنی سنت بنا دی. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اچھا عمل ہے. اچھا عمل ہے کیونکہ اس کا تذکرہ حضور کا تذکرہ ہے، اس کا تذکرہ سیرت کا تذکرہ ہے، حضور کے کمالات کا تذکرہ ہے. خود حضرت بی بی آمنہ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر فرمایا کہ جب حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو فرماتی ہے کہ مجھ سے ایسا لگا کہ ایک نور جدا ہوا اور ہر طرف روشنی پھیلی، اور میں نے اس نور کی روشنی میں ملک شام کے محلات تک دیکھ لی، یعنی دور دور تک کے مناظر اللہ نے بی بی آمنہ کو دکھا دی. آپ اندازہ کریں کہ جس نبی کے آنے سے بی بی آمنہ پر اتنا کچھ روشن ہوگی، خود اس نبی پر کتنا کچھ ظاہر ہوگا. یعنی ان پر اللہ نے کیا کچھ روشن فرمایا یہ تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. تو یہ ولادت کے واقعات باقاعدہ کتابوں میں روایتوں میں آئے. بی بی آمنہ نے بتایا، جو ان کے بعد خواتین کی اس موقع پہ حضرت شفا ہیں اور دیگر ہیں، انہوں نے واقعات بتائے، خوشی کا اظہار کیا. حضرت عبد المطلب جو کہ حضور علیہ السلام کے دادا جان ہیں، جب انہیں خبر ملی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی اور کہ حضور تشریف لے آئے اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوتا عطا فرمائے، حضرت عبد المطلب تو خوشی میں ایسے خوش ہوئے کہ وہ حضور علیہ السلام کے گھر یعنی بی بی آمنہ کے وقت تشریف لائے اور کہا کہ مجھے بھی دکھاؤ. چنانچہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نور کی وہ پہلی جھلک جو تھی، پہلا دن ولادت، وہ پہلی جھلک حضرت عبد المطلب نے اس کی زیارت کی، دادا جان ہے، اور وہ اس خوشی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کعبے میں چلے، خانہ کعبہ میں لے کر گئے، کیونکہ حضور کا گھر قریب ہے وہاں. خانہ کعبہ میں لے کر آیا، خوب اللہ کی بارگاہ میں دعائیں. اور حضرت عبد المطلب ہی نے ایک خواب بھی دیکھا تھا حضور کی ولادت سے پہلے کہ انہوں نے دیکھا کہ ان کی پشت سے ایک زنجیر، چاندی یا سونے کی ایک زنجیر نکلی ہے اور آسمانوں تک گئی اور پھر واپس آئی اور پشت میں
جیسے سیب ہو گئی، یہ خواب دیکھا تھا. بعد میں جب اس خواب کی تعبیر پوچھی گئی حضرت عبد المطلب کے اس خواب کی، کہ بھائی انہوں نے دیکھا کہ پشت سے، ان کی پیٹھ سے ایک زنجیر، بہت خوبصورت زنجیر نکلی ہے اور آسمانوں تک گئی پھر واپس آئی. کیا مطلب اس کا؟ تو پھر بتانے والوں نے بتایا کہ اس میں اشارہ ہے کہ آپ کی نسل میں اور آپ کے خاندان میں ایک ایسے بچے کی ولادت ہونے والی ہے، کیونکہ پشت سے زنجیر کا نکلنا یہ کڑی ہے، نسب کی کڑی ہوتی ہے، جیسے یہ اس کا بیٹا، یہ اس کا بیٹا، چین ہے یہ پوری. تو یہ اشارہ ہے کہ آپ کے خاندان میں ان قریب ایک ولادت ہونے والی ہے، اور وہ ولادت یا وہ مولود، وہ بچہ اتنا باکمال ہوگا، اتنا خوبصورت اور اتنا باکمال ہوگا کہ اس کا تذکرہ زمین پر ہی نہیں بلکہ آسمانوں تک جائے. زنجیر جو نکلی تھی وہ آسمانوں تک گئی پھر واپس آئی. تو یہ اشارہ تھا کہ ان کا تذکرہ صرف زمین پر نہیں ہوگا بلکہ آسمانوں میں بھی ہوگا. تو یہ سب واقعات ولادت ہے. اور حضرت عبد المطلب بڑے خوش ہوئے. پھر انہوں نے تو باقاعدہ اہل قریش کی دعوت کی، اس خوشی میں دعوت کی. جو آج سے آقا ہے، جو جہاں کی ولادت کی خوشی میں لنگر بانٹا جاتا ہے، جتنا ہو سکتا ہے ہر بندہ اپنی استطاعت کے مطابق تقسیم کرتا ہے. کوئی صدقہ کرتا ہے، کوئی خیرات کرتا ہے، کوئی کھانا کھلاتا ہے، کوئی محفل کا انتظام کرتا ہے. یہ سب ایک تسلسل ہے اللہ کی نعمت کا شکرانہ ہے. حضرت عبد المطلب نے پہلی مرتبہ وہ دعوت کی مکے کے اندر. تمام بڑے بڑے سرداروں نے قریش کو بلا لیا کہ میرے یہاں ولادت ہوئی ہے، اس لیے میں تو بھائی خوشی میں دعوت کروں گا. انہوں نے بہت اچھی دعوت. اچھا جب سب کھا چکے، کھانا کھا کے فارغ ہو گئے تمام سرداروں نے قریش، تو کہنے لگے وہ تمام لوگ حضرت عبد المطلب سے کہ آپ نے مولود یعنی بچے کا نام تو بتایا نہیں، نام کیا رکھا؟ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میں نے ان کے لیے جو نام رکھا ہے وہ نام ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے اپنے اس بچے کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے محمد نام تجویز کیا. تو قریش کے لوگ حیران ہوئے کہ یہ نام آپ نے کس طرح رکھا، یعنی پہلے تو ہم نے کبھی اس طرح کا نام نہیں دیکھا سنا، تو یہ آپ نے اور ناموں کو فالو کیوں نہیں کیا؟ کہ پہلے سے جو نام چلے آ رہے ہیں آپ انہیں کو رکھ لیتے. یہ ایک نیا نام آپ لائیں، محمد نام رکھا. حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میں نے یہ نام اس لیے رکھا کہ محمد کا معنی ہے جس کی تعریف کی جائے. میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کی ہر جگہ تعریف کی جائے، ہر جگہ اس کی تعریف ہو، بس میں یہ چاہتا ہوں. میں نے اس کا نام محمد رکھا. اور ظاہر ہے اللہ نے تو رتبہ لکھا ہی ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو یہ اس طرح سے دعوت بھی ہوئی، خوشی کا اظہار بھی ہوا. خانہ کعبہ میں بھی حضور کو لایا گیا. پھر بی بی آمنہ کی خوشی بھی تھی، اور جو دیگر وہاں خواتین کی ان کی خوشی کا انداز بھی الگ تھا. ہر ایک نے اپنے اپنے انداز سے خوشی کا اظہار کیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تذکرے کو سب نے اپنی گویا کہ سعادت سمجھ کر اپنا اپنا حصہ ملایا. بڑے بڑے شعراء بھی آتے تھے حضور کی بارگاہ میں، اپنا اپنا حصہ ملاتے تھے، حضور کی شان بیان کرتے تھے. لہٰذا مزاج تو وہی تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، لیکن اگر کوئی سعادت کے طور پہ حضور کا ذکر کرنا چاہتا ہے، شان بیان کرنا چاہتا ہے، تو بہت اچھی بات. آج ہمیں بھی اللہ نے ماشاءاللہ اس گھرانے کو یہ سعادت بخشی کہ یہاں پر یہ تذکرہ ہو رہا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر پاک کو بیان کیا جا رہا ہے. تو ایک پہلو تو سیرت کا وہی جو میں نے عرض کیا کہ جتنی بلندی ملی اتنا حضور نے عاجزی اور انکساری کا اختیار کرا. اور یہ آج ہمیں بھی ضرورت ہے اس بات کی. ہم میں سے جو جس رتبے پر بھی، جو بھی اسٹیٹس ہو ہمارا، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن ہماری طبیعت میں ایک تحمل، ایک ٹھہراؤ، ایک عاجزی، انکساری، پیار اور لوگوں کے ساتھ برتاؤ وہ بہترین ہونا چاہیے. یہ حضور کی سنت مبارکہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسی لیے باقاعدہ لوگوں کی بات کو بھی بڑی توجہ سے سنا کرتے ہیں. بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں ایک رویہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کوئی کسی طرف توجہ کر کے بیٹھے ہوئے اور کوئی اگر ہمارے دائیں یا بائیں طرف بات کر رہا ہو، ہم اس کو کہتے ہیں کہ میں سن رہا ہوں آپ بولیے. یہ اکثر اس طرح دیکھنے میں آتا ہے کہ بھائی میں سن رہا ہوں آپ کی بات، آپ بات جاری رکھیں ہمیں، اور ہم اپنی توجہ جہاں ہوتی ہے وہیں رکھتے ہیں.
اگر موبائل لے کے بیٹھے، لیپ ٹاپ لے کے بیٹھے، یا ویسے ہی جی نہیں چاہ رہا دیکھنے کا، تو ہم کہتے ہیں بھائی آپ کہیں میں سن رہا ہوں، یہ ہوتا ہے. لیکن حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ میں اتنی انکساری تھی اور اتنی ملنساری اور اتنی محبت تھی کہ فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی بات کو سنتے تھے تو پورے وجود کے ساتھ اس کی طرف توجہ فرمایا کرتے. یہ حضور کی سنت مبارک، اپنا پورا وجود اس کی طرف پھیر لیا کرتے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سرکار نے کسی کو یہ کہا ہو کہ بھائی آپ کہیں میں سن رہا ہوں. یہ حضور کے عادت مبارکہ تھی. اگرچہ اگر ہمارے یہاں کوئی اس کو برا نہ سمجھتا ہو تو پھر مانا نہیں، یعنی اگر وہ سامنے والا برا نہیں مانے گا تو عمل اس پر ہم کر سکتے ہیں، لیکن اگر کسی کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو تو پھر غلط ہے. یہ تقسیم تو ہے، مگر حضور علیہ السلام ان باتوں سے بالا تر ہو کر کہ اگلے کو تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی، سنت یہی رکھی حضور نے کہ آپ ہمیشہ اس کی بات کو پوری توجہ سے سنا کرتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی کسی ایسے کام کے لیے بلایا جاتا کہ جس کے لیے کوئی اور تیار نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل فوری طور پر اس کے لیے تیار ہوتے. اور اگر کوئی اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہتا کہ ذرا میرا فلاں جگہ معاملہ رکا ہوا ہے، آپ آئیں گے تو معاملہ حل ہو جائے، سرکار کے عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ چل پڑے، فرمایا آؤ میرے ساتھ. یہ بھی کئی دفعہ ہوا ہے کہ حضور علیہ السلام اس کے ساتھ چل پڑتے، معاملے کو دیکھتے تھے جا کر، اور اگر جتنا ہو اس معاملے میں گنجائش ہوتی شرعی اعتبار آپ اس کا معاملہ حل فرماتے اور اس کے لیے آسانی مسد فرمایا کرتے، آسانی پیدا کیا کرتے. یہ بھی کئی مرتبہ اس طرح کی مثالیں بھی دیکھنے میں. سواری پر جا رہے ہیں اگر راستے میں، اگر حضور علیہ السلام کے ایون غلاموں میں سے اگر کوئی غلام جا رہا، ٹھیک ہے، سرونٹ اگر، تو ان میں سے اگر کوئی جا رہا یا آ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس تمام رتبے کے باوجود اپنی سواری کو اس کے پاس جا کے روک دیتے تھے اور اپنے ساتھ سوار فرما دیتے تھے، بیٹھو میرے ساتھ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلام پہ اتنی شفقت اور اتنی رحمت اور اتنی محبت فرمایا کرتے ہیں. اس طرح کی بھی مثالیں ہمیں نظر آتی ہیں. اہل مدینہ میں ایک طریقہ تھا کہ وہ صبح صبح بچوں کو اپنے برتن پانی سے بھر کر دیا کرتے تھے بچوں کو کہ جاؤ حضور علیہ السلام جیسے ہی نماز کا سلام پھیرے تو پھر اپنے اپنے برتن لے کر جانا، تاکہ حضور علیہ السلام اپنا دستے مبارک رکھیں گے اس پانی میں، وہ پانی برکت والا ہو جائے. یہ ایک طریقہ تھا مدینے میں حضور کی موجودگی میں تھا کہ آپ لوگ اپنے اپنے برتن لے کر، سارے بچے گھروں سے نکل آتے تھے، ایک بڑی تعداد بچوں کی ہو جاتی تھی، برتن میں وہ پانی لیتے تھے اور حضور کی بارگاہ میں لائن بنا کر آتے رہتے. جیسے ہی حضور نے فجر کی نماز پڑھائی، اب وہ برتن لے کر آ رہے ہیں، ایک برتن لے کر آیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا. اور حضور علیہ السلام نے کیا کیا ہے کہ جناب ان کے برتن میں حضور اپنا دست مبارک رکھ دیا کرتے تھے، پھر وہ ہاتھ نکالا، پھر وہ بچہ چلا گیا، پھر دوسرا آیا، سرکار نے ہاتھ لگا، پھر وہ ہٹ گیا. بعض روایتوں میں فرمایا کہ سردی کا موسم ہوتا تب بھی حضور کا یہی طریقہ، ٹھنڈا پانی ہوتا تھا برتنوں میں، لوگ ٹھنڈا پانی لے کر آتے تھے کیونکہ ٹھنڈا ہی ہوتا تھا سردی کی وجہ سے. لیکن حضور علیہ السلام کی پیشانی میں کوئی بل نہیں، کوئی پریشانی نہیں، چہرے پر بالکل کشادہ خندہ پیشانی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ہر بچے کے برتن میں اسی طرح ہاتھ رکھتے، وہ بڑے خوشی خوشی وہ بچے اپنے گھر جاتے ہیں. اب اس میں دو باتیں پتہ چلیں. ایک تو عقیدہ یہ کہ حضور کی نسبتوں میں برکت ہے، تبرک جس کو ہم کہتے ہیں حضور کے منہ مبارک، حضور کا جناب علی وضو کا بچا ہوا پانی اور تبرکات، ان تمام باتوں کا تصور اسلام میں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں بھائی ان باتوں کا تصور نہیں ہے اسلام، یہ بھی لوگوں کے ذہن میں ایک بات آتی، تبرک وغیرہ کچھ نہیں ہوتا، برکت وغیرہ کچھ نہیں ہوتی. ایسا نہیں، بلکہ یہ برتن میں حضور نے ہاتھ رکھا، وہ گھر پہ لے جاتے تھے، پورے دن استعمال کرتے پانی کو، برکت ہوتی، لہٰذا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. اور دوسری بات کیا پتہ چلی کہ حضور علیہ السلام اس طرح سے ان سب کے ساتھ بڑا کرم فرماتے تھے، بچوں پہ بڑی شفقت فرماتے، خاص طور بچوں پہ بڑی رحمت اور بڑی شفقت فرمائی. راستے سے جب گزرتے تھے، ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ ہم تو بڑوں کو بھی سلام نہیں کرتے، اب جو کلچر اور رواج ہے بس خالی اشارہ کر دیتے ہیں، یا وہ بھی نہیں، کیونکہ اب ہر ایک بزی ہوتا ہے اپنے اپنے کاموں میں، اپنے اپنے ہر ایک کے روٹین لائف ہے، اور اتنا ٹف شیڈول ہے کہ کسی کو کسی کی طرف توجہ کا ٹائم نہیں ہوتا.
لیکن حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی راستے سے گزرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اگر بچوں کے پاس سے گزرتے تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم رک کر بچوں کو سلام فرمایا. اب اس میں بھی دو باتیں، ایک تربیت ہے کہ تاکہ بچوں کو ٹرینڈ کیا جائے کہ بھائی سلام کرنا. یہ حضور نے اس طرح اپنے عمل سے پریکٹیکلی بچوں کی ٹریننگ کی اور تربیت دی، ان کی تربیت فرمائی، سلام کرتے تھے. اور دوسرا یہ بھی کہ حضور علیہ السلام اپنے اس رتبے کے باوجود کبھی بھی آپ نے ایسا کوئی تاثر نہیں دیا کہ میں مطلب اتنا عظیم پیغمبر ہوں تو میں کیوں بھلا سلام کروں. آج ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ میں ایک بڑا انسان ہوں تو لوگ مجھے سلام کریں، لوگ میرے پاس آئیں. لیکن حضور یہ فرماتے تھے کہ اگر وہ نہیں تو میں پہل کروں. بلکہ بعض حدیثوں میں فرمایا کہ پہل کرنے والا سلام میں وہ تکبر سے پاک ہو گیا. جس نے پہل کر لی وہ تکبر سے پاک. یعنی اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو پاک کرنا چاہتا ہے وہ سلام میں پہل کرے، خود آگے بڑھ کے سلام کرے، کوئی مسئلہ نہیں. کسی سے ناراضگی ہے یا کسی سے کوئی مسئلہ ہے وہ اپنی جگہ سلام ضرور کرے، سلام کے معاملے میں کوتاہی یا کمی نہ کرے. یہ جیسی برکت والی چیز ہے کہ اس کے برکت سے اللہ پاک دلوں میں گنجائش پیدا فرمائے گا. گھروں میں بھی اس کو جاری کرنا چاہیے. ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ گھر میں برکت کیسے؟ مفہوم یہ ہے اس حدیث کا، گھر میں برکت کیسے؟ تو فرمایا کہ جب بھی گھر میں داخل ہو سلام کیا، گھر والوں کو سلام. ہمارے یہاں ابھی یہ رواج ختم ہوتا جا رہا ہے کیونکہ ایک تو یہ موبائل کہ ہم بات کرتے 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 گھر میں جاتے اپنے کمرے تک تو سب کو ہاتھ ہلاتے ہوئے ٹاٹا بائی بائی کرتے کرتے ہم آ جا رہے ہوتے ہیں گھر میں. تو سلام کو جو زبان سے مبارک الفاظ تھے وہ چھین گئے، جیسے وہ ختم ہو گئے. اب وہ اشارہ رہ گئے، باقی باتیں ختم ہی نہیں ہوتی ہماری. تو تھوڑی دیر اس کو روک کر، ایک لمحے کے لیے، 2-4 لمحے کے لیے روک کر السلام علیکم، سلام اچھی طرح اچھے لفظوں میں کریں، صحیح الفاظ کے ساتھ سلام کریں. ٹھیک ہے نا؟ اس میں ادائیگی میں بھی وہ لوگ گڑبڑ کر جاتے ہیں. السلام علیکم، السلام علیکم، یعنی اس میں بھی ذرا شارٹ کٹ چاہ رہے ہیں کہ 2 لفظوں کا سلام ہے، السلام علیکم، اس میں بھی شارٹ کٹ ہے کہ بھائی کچھ آسان سا مل جائے ہمیں کہ ذرا جلدی میں ہو جائے. ایسا نہیں ہے. اس کو اسی لیے شاید ہم پوری طرح برکت کو انجوائے نہیں کر پاتے، برکت محسوس نہیں کر پاتے کئی مرتبہ. تو پوری طرح سلام کر، جواب بھی اچھا دیں. ہمارے یہ ہوتا ہے کہ جواب میں بھی بہت سے لوگ بے توجہی میں جواب میں بھی کمی کر جاتے ہیں. جب اگلے نے کہا السلام علیکم تو جواب میں کہتے ہیں جیتے رہو. بھائی جیتے رہو جو ہے یہ سلام کا جواب کیسے ہو گیا؟ جیتے رہو اچھی بات ہے، ماشاءاللہ اچھا جملہ ہے، دعا ہے، لیکن اب سلام کا جواب دیں پھر ماشاءاللہ جتنی بھی دعائیں دینی ہے بالکل دیجیے. یہ ہمارے یہاں اس کو ریپلیس جیسے کر دیا گیا، السلام علیکم جواب میں جیتے رہو نہ. حضور کی سنت مبارکہ جو ہے اس کو فالو کریں، اس کو بلکہ زندہ کریں. اگر کوئی سنت معاشرے میں ختم ہونے کی طرف جا رہی ہو اس کو زندہ کریں. یہ بھی حدیث ہے کہ جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا، ان کا فساد امتی، فساد کے وقت یعنی زمانے کے بگاڑ کے دور میں میری سنتوں میں سے کسی سنت کو زندہ کیا، 100 شہیدوں کا سوال ہے، 100 شہیدوں کا سوال ہے. تو اس لیے حضور کی سیرت کے ان پہلوؤں کو سمجھنا ضروری ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے پیش آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کس طرح سے لوگوں کے مراتب کا، ان کے اسٹیٹس کا حضور خیال بھی فرماتے ہیں. ہاں ایسا نہیں کہ اگر کوئی بہت اعلیٰ رتبے والا ہے تو حضور نے اس کا خیال نہیں لیا، اس کا الگ سے خیال، اس کو معزز جگہ بھی حضور نے دی. یہ بھی حضور کی سنت. ٹھیک ہے، کوئی سردار آ گیا یعنی ان کے سرداروں میں سے بڑا آ گیا اس کو الگ جگہ پہ آپ نے بٹھایا، تقریب دی، تعظیم دی. یہ بھی. اور اسی طرح گھریلو زندگی کے اندر بھی حضور علیہ السلام اس قدر گھل مل کے رہتے تھے کہ کبھی بھی حضور علیہ السلام یہ محسوس نہیں ہونے دیتے کہ میں اللہ کا نبی ہوں یا امام الانبیاء والمرسلین ہوں. نہیں، وہ اپنی جگہ خاتم النبیین ہیں، تمام نبیوں کے امام ہیں، صاحب معراج ہیں، وہ اپنی جگہ. لیکن گھریلو زندگی میں حضور علیہ السلام نے جو راستہ اپنایا اور جو سکھایا امت کو وہی مل جل کے رہنے کا. حضرت بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ حضور علیہ السلام گھر میں مل جل کے رہتے، اسی کو حضور نے پسند کیا. اور فرماتی ہے کہ حضور علیہ السلام اپنے نالے مبارک، جوتے، اگر اس میں کوئی مسئلہ ہوتا تو آپ اپنے دستے مبارک سے خود ہی اس کو سلائی کر لیا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نالین کو لے کر کے بیٹھ جاتے گھر اور خود اپنے جو ذاتی آپ کے کام تھے اس کو آپ از خود ہی پورا کیا کرتے. یہ حضور کا طریقہ.
صلی اللہ علیہ وسلم نالین مبارک کو سی لیا کرتے. کپڑے کے اندر کہیں پیوند لگانے کی ضرورت پڑتی, جوڑ لگانے کی, خود ہی کپڑا لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے اور اس کو سی لیا کرتے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ گھر میں تشریف لا کر آپ نے کھانا طلب کیا, خاموشی سے آپ آ کے بیٹھ جاتے کہ اگر جو ازواج ہیں ان کے جو بھی کام ہے اس سے فری ہو کر وہ کھانا لیں. یعنی ایک آرڈر جو کرنے کی کیفیت ہوتی ہے کہ تاکہ بھائی جو جس کام میں ہے وہ کام چھوڑ چھاڑ کے سب سے پہلے کھانا لے کر آئے. یہ جائز ہے, مطالبہ کرنا جائز ہے مردوں کے لیے کہ وہ خواتین سے آ کر اپنے اس ٹائم ٹیبل کے مطابق اچھے انداز سے, اچھے الفاظ سے, نرمی کے انداز میں کھانا طلب کر سکتے ہیں, منع نہیں ہے. لیکن حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ یہ رہی کہ آپ تشریف لاتے اور اپنے حجرہ مبارکہ یا جہاں پر بھی حضور کی تشریف آوری ہوتی ہے وہاں پر آپ بیٹھا کرتے اور اپنے جو بھی وظائف یا معمولات ہیں آپ اس میں مشغول رہتے, حتیٰ کہ ازواج مطہرات جو ہے وہ کھانا لے کر آیا کرتے. پھر کھانے کے بارے میں کوئی ایسا نیگیٹو بات نہیں ان کے بارے میں کہ جس سے ان کا دل دکھے, ایسی کوئی بات نہیں. یہ سب وہ سنتیں ہیں, یہ سب وہ سیرت ہے کہ جو آج ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے, اپنانے کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں ان باتوں کو چھوٹی چھوٹی باتیں کہہ کر اگنور کر دیتے کہ نہیں بھائی تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, اگر میں نے ایسا کہہ دیا تو کیا ہو گیا, اگر میں نے 2 لفظ بول دیے تو کون سا بڑا مسئلہ ہو گیا. اس طرح سے بات کر کے گویا کہ ہم اپنے آپ کو بالکل کلیئر کر لیتے ہیں. حالانکہ حضور کی سنت کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنے کی عادت بنائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا رہا, کس طرح سے پیش آتے تھے غلاموں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, خواتین کے ساتھ, گھر کے لوگوں کے ساتھ, باہر کے لوگوں کے ساتھ, بازاروں میں لین دین کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نرمی کا حکم فرماتے تھے. کسی سے اگر آپ نے پیمنٹ وصول کرنی ہے, مطالبہ کرنا ہے, نرمی کا فرمائیں. اسی طرح سے اگر کسی کو ادائیگی کر رہے, اگر اللہ نے گنجائش دی تو اضافے کے ساتھ ادائیگی کریں. قرضہ واپس کر رہے تو ادائیگی کے اندر اضافہ, یہ خوبصورتی ہے, ایک اچھی بات ہے, ایک اچھا طریقہ ہے, اخلاق ہے. یہ وہ تمام پہلو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے کہ جس کو دیکھ کر یقیناً وہ تمام لوگ کہ جنہوں نے حضور کی مبارک زندگی کو پڑھا تو وہ حیران رہے. اچھا مسلمان تو ظاہر ہے, ہم تو ویسے مسلمان تعریف کرتے ہی حضور, لیکن ان لوگوں نے کہ جو ایمان نہیں لائے انہوں نے بھی حضور علیہ السلام کی سیرت کو جب پڑھا تو وہ تسلیم کیے بغیر نہ رہے. ایک امریکن سائنسدان ہے, ماہر فلکیات ہے, مائیکل ایچ ہارٹ, جس نے بڑی زبردست کتاب لکھی ہے دی 100 کے نام سے, 100 بڑی شخصیات, دنیا کی 100 بڑے لوگ. اب وہ کرسچن ہے, یہ آتھر جو ہے مائیکل ایچ ہارٹ, اپنے ریلیجن کے اعتبار سے, مذہب کے اعتبار سے وہ عیسائی ہے, کرسچن ہے. تو بظاہر اس کا عیسائی ہونے کا تقاضا تو یہ تھا کہ وہ اپنی کتاب کا آغاز کرتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے کہ بھائی 100 دنیا کے بڑے لوگوں میں میں نے سب سے فرسٹ نمبر پر حضرت عیسیٰ کو پایا. ہونا تو یہ چاہیے تھا, لیکن یہ ہمارے لیے کتنے بڑے آنر کی بات ہے, فخر اور اطمینان کی اور خوشی کی بات ہے مسلمانوں کے لیے, اسلام کے لیے. آج بھی اس کتاب کو دیکھ لیں, انگریزی میں بھی ہے, اردو میں بھی ہے, دنیا کی اور زبانوں میں بھی ہے, دی 100 کے نام سے 100 بڑی شخصیات, دنیا بھر کے گنے چنے لوگوں کو جمع کیا اس نے, اور اس کتاب کا آغاز اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کیا ہے. یعنی 100 میں پہلی شخصیت, پہلے نمبر پر جس شخصیت کا ذکر کیا وہ حضور علیہ السلام, اور اندر لکھا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ لوگ مجھ سے ناراض ہوں گے. یعنی میرے اپنے لوگ جو عیسائی ہیں, کرسچن ہیں, وہ ذرا مجھ سے ناراض ہوں گے کہ بھائی تم نے محمد کا نام پہلے کیوں لیا, اس کتاب میں تمہیں 100 لوگوں میں پہلے نمبر پر کیا محمد ہی نظر آئے. کہتا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ لوگ مجھ سے ناراض ہوں گے, لیکن کہتا ہے مجھے پرواہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ میں نے ان 100 لوگوں میں سب سے زیادہ جسے اور جس کی زندگی کو کامیاب پایا ہے, سب سے بہترین زندگی پایا ہے, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. کیونکہ کم ٹائم کے اندر اتنی بڑی کامیابی میں نے کہیں اور نہیں دی. ٹائم کم حضور کی زندگی کا 23 سال کا عرصہ ہے, اور اس کے اندر کامیابی اتنی ملی ہے کہ صدیوں پر آپ کا تذکرہ ہے, دور دور تک آپ کا ذکر ہے, آپ کے فالوورز ہیں, پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں.
اور آپ کے اوپر اتنی کتابیں تک لکھی جا چکی، اتنا کام ہو چکا دین اسلام پر، تو اتنی بڑی کامیابی اتنے کم ٹائم کے اندر یہ واحد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اس لیے میں مجبور ہوں کہ میں اپنی کتاب کا آغاز محمد عربی کے نام سے کروں، یہ وہ کہتا ہے۔ اور آج بھی یہ کتاب موجود ہے، اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور 52 نمبر پہ اس نے حضرت عمر فاروق کا ذکر کیا، یعنی پہلے نمبر پہ حضور ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور 52 یا 51 نمبر پہ اس نے حضرت عمر فاروق کا ذکر، ان کی کامیابی کہ وہ دنیا کے بڑے کامیاب لوگوں میں سے ہیں، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، ان کا بھی ذکر کیا اس نے۔ تو حضور علیہ السلام کی مبارک زندگی نے بلا شبہ لوگوں کو سوچنے پہ مجبور کیا، اور آج بھی اگر ہم صدق دل سے، سچے دل سے واقعی حضور کی مبارک زندگی کو پڑھیں، اپنائیں، آج ہمارے لیے ہر شعبے میں رہنمائی۔ والدین کے ساتھ اگر ناچاقی ہے، ناراضگی ہے، حضور کی سیرت کو پڑھیں تو آپ کو ایسے ایسے الفاظ ملیں گے کہ دل خود بخود والدین کی طرف کھینچنے لگے، ایسا لگے گا کہ میں اب تک کیا غلطی کر رہا، میں کیوں والدین سے دور تھا۔ یعنی جیسے حضور کی تعلیم جو ہے والدین کے بعد لے کر آ رہی، اسی طرح اگر نمازوں سے آپ دور ہیں، حضور علیہ السلام کی مبارک زندگی کو پڑھیں، تعلیمات مصطفیٰ کو دیکھیں، تو آپ کا دل نماز کی طرف کھینچنے لگے، نماز کی محبت جاگے کہ میرے آقا نے اتنی بہترین تعلیم دی ہے نماز کے بعد۔ جس میں سے میں ایک چلے بات کہہ دیتا ہوں کہ جیسے علماء نے لکھا کہ باقی جتنی عبادتیں ہیں، روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ، یہ ساری عبادتیں زمین پر نازل کی گئی، یعنی حضور زمین پر ہوتے تھے مدینے میں یا مکہ میں، اور اللہ نے حکم نازل کیا، ساری عبادتیں زمین پہ اتاری گئی، لیکن جب نماز کی باری آئی تو رب نے اپنے پاس بلا کر نماز عطا فرمائی شب معراج، اور اس میں بھی 50 تھی، پھر 5 رہ گئی، تو جب حضور 5 لے کر آنے لگے تو فرمایا آپ کی امتی 5 پڑھیں گے لیکن میں ثواب انہیں 50 کا ہی عطا فرماؤں گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ دو باتیں سننے کے بعد کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جو بلا وجہ نماز کو چھوڑ دے، یہ دو ہی باتیں کافی ہے سمجھنے والے کے لیے، اگر کوئی سمجھنا چاہے۔ تو اس طرح سے حضور علیہ السلام کی مبارک زندگی میں ایک بہترین تربیت ہے ہمارے لیے، تجارت کا معاملہ ہو، لین دین کا معاملہ ہو، ادائیگی کا معاملہ ہو، ہر شعبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین طریقے سے، ایک یہودی اسکالر نے اس زمانے میں حضور کو آزمایا کہ بھائی میں نے جو اپنی کتابوں میں نشانیاں پڑھی ہیں، تو اس نے کہا کہ میں نے باقی نشانیاں تو دیکھی حضور کے اندر، ایک نشانی باقی تھی، اس کے لیے ایک نشانی باقی تھی، تو کہا کہ اس کے لیے میں نے حضور کے ساتھ ایک لین دین کا معاملہ کیا جان بوجھ کے، تاکہ جب لین دین کا ٹائم آئے تو اس سے پہلے میں جا کر شور کر کے کہوں کہ میری پیمنٹ آپ جلدی ادا کریں، اس طرح کا میں جان بوجھ کے مطالبہ کر لوں۔ چنانچہ وہ لین دین کا ایک معاملہ کیا اور ایک ٹائم شیڈول طے ہو گیا کہ اتنے اتنے مہینوں کے بعد ادائیگی ہوگی، 1 مہینے 2 مہینے بعد۔ اب یہ جان بوجھ کر حضور کی بارگاہ میں آیا اور آپ کی چادر پکڑ کے شور کرتے ہوئے کہنے لگا کہ آپ واپس کریں، ادائیگی نہیں کرتے۔ اب آپ سوچیں کہ اگر ہمارے 2-4 لوگوں کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں اور آ کر کو اس طرح پکڑ لے ہوئے تو کتنا میں غصہ آئے گا کہ یار میری عزت نہیں، اتنے لوگوں کے بیچ آپ نے آ کر اس طرح بات کی، اکیلے میں بات نہیں کر سکتے تھے آپ۔ لیکن یہی بات حضور کے ساتھ ہو رہی ہے، ایک شخص آتا ہے اور جان بوجھ کر شور کرتا ہوا کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ادائیگی کریں، آپ نے ابھی تک ادائیگی نہیں کی، فلاں چیز کی ادائیگی نہیں کی، اس طرح سے۔ جب یہ اس نے کیا نا تو صحابہ کرام اٹھنے لگے اس کو روکنے کے لیے، حضور نے روک دیا، فرمایا نہیں، اس کو حق ہے، اس کو اپنی بات کرنے کا حق ہے، اور فرمایا کہ جاؤ، حضرت عمر کو فرمایا کہ جاؤ اس کی ادائیگی کرو اور زیادہ ادا کرو، یعنی جتنا اس کا بنتا ہے اس سے زیادہ دو اس کو۔ اب جب یہ دونوں گئے ایک طرف اندر جہاں غلہ سامان رکھا تھا اس میں سے ادائیگی کرنے کے لیے گئے، تو اس شخص نے، اس یہودی اسکالر نے، یہودی عالم نے حضرت عمر سے کہا اے عمر، کیا آپ کو معلوم ہے آج میں نے تمہارے نبی کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ حضرت عمر نے فرمایا بتاؤ کیوں کیا تم نے ہمارے نبی کے ساتھ ایسا، یہ جو آج تم نے کیا بدتمیزی کی ہے، کیوں کی؟ اس نے کہا کہ میں نے آج ایسا اس لیے کیا کہ میں نے جتنی نشانیاں پڑھی ہیں پچھلی کتابوں میں سچے نبی کی نشانی، میں نے وہ ساری نشانیاں باقی کو دیکھ لی، ایک نشانی باقی رہ گئی تھی،
آج میں نے اس کا تجربہ کر لیا. حضرت عمر نے فرمایا وہ کیا نشانی پائی تم نے, کیا دیکھا تھا یا کیا پڑھا تھا جس کو آج تم نے دیکھا؟ اس نے کہا کہ میں نے ایک نشانی یہ پڑھی اپنی کتابوں میں, پچھلی کتابوں میں, کہ جو سچا نبی ہوگا اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کو جتنا کوئی ہائپر کرے گا, غصہ دلائے گا, اس کے چہرے کی رونق میں اتنا اضافہ ہوگا, اس کا چہرہ اتنا اچھا لگے گا, کھلے گا, اور وہ غصہ نہیں کرے گا. ہمارے یہ کیا ہوتا ہے کہ اگر ہمیں کوئی غصہ دلاتا ہے تو ہم آہستہ آہستہ چہرے کے اثرات اور تاثرات چینج ہو جاتے ہیں اور بالکل ایک عجیب حالت ہو جاتی ہے, آؤٹ آف کنٹرول ہونے لگتے ہیں غصے کی وجہ سے. لیکن نبی پاک کی نشانی یہ ہے سچے نبی کی کہ جب اگر کوئی غصہ دلائے گا ان کے حلم یعنی برداشت میں اور اضافہ ہو اور وہ مسکرائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں, مسکرائیں گے اور چہرے کے نور میں اضافہ ہو. وہ یہودی عالم کہتا ہے کہ میں نے آج تمہارے نبی کے چہرے پہ نور اور نورانیت کو بڑھتے ہوئے ہی پایا. جتنا میں نے بات کی غصے میں تمہارے نبی کا تو چہرہ اور کھلنے لگا, اچھا لگنے لگا. تو کہتے ہیں, وہ کہتا ہے کہ حضرت عمر سے کہ میں سمجھ گیا کہ ہو نہ ہو یہ سچے نبی ہے, لہذا اے عمر گواہ ہو جاؤ کہ میں ان پر ایمان لا چکا ہوں. تو یہ وہ ایمان لے آئے حضرت عمر کے ساتھ. پھر آگے حضور کی بارگاہ میں آئے اور وہاں پر اپنے ایمان کا اظہار کیا. ہمارے میں سے کئی واقعات. اس لیے سیرت کی آج کا جو پوائنٹ ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف جو ادوار ہیں یعنی کہ اس کے واقعات ہیں اس کو ضرور پڑھیں, پڑھتے رہا کریں. ایک دفعہ پڑھ لیں پھر پڑھیں, پھر پڑھیں تو پھر اس کے بعد پڑھیں, بار بار کا کام ہی, کیونکہ ذہن سے چیزیں نکل جاتی ہیں, ہم اپنی لائف میں بزی ہو جاتے ہیں, پھر حضور کی سیرت کا واقعہ ذہن سے محو ہو جاتا ہے. اس کو بار بار پڑھیں. پھر حضور کی سیرت میں آپ کو سائنسی فائدے الگ ملیں گے. آپ نے حضور علیہ السلام نے لوگوں کو جو اپنے مبارک الفاظ کے ذریعے سائنسی جو فوائد پہنچائے ہیں وہ ایک تو پھر ایک الگ ڈیٹیل ہے اس کی. اب اگر میں اس طرف پھر بات کروں تو وہ میرے کافی ڈیٹیل گفتگو ہے کہ حضور نے کیا کیا کمال باتیں ارشاد فرمائیں. فرمایا کہ کھانا جب گرم ہو سامنے تو اس کو بالکل ایز اٹ از گرم گرم نہ کھاؤ کہ تمہارے نقصان دہ ہے. پھونک نہ مارو اس کے اندر, آئے پھونک مارتے ہیں اس سے جلدی جلدی ٹھنڈا کرنے کے لیے, تو اپنے ظاہر ہے کہ جراثیم اس میں جا رہے ہیں, اس کو منع کیا. رات میں سو تو برتن کو ڈھک کر سویا کر, ٹھیک ہے, اسی طرح آگ بجھا کر سویا کر, اور اس طرح بہت سارے. ہاتھوں کو کھانے سے پہلے دھونا, کھانے کے بعد ہاتھوں کو واش کرنا, یہ ساری تعلیمات میڈیکل سائنس میں تو بعد میں بتائیے گا, حضور علیہ السلام نے بہت پہلے بتا دی. اس لیے سائنسی طور پر بھی ان تمام باتوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو بالکل پرفیکٹ, آپ کو پرفیکشن کے ساتھ وہ ساری چیزیں نظر آئیں گی. حتیٰ کہ بعض سائنسدانوں نے جب حضور علیہ السلام کی سیرت پر اس وقت کے جب وہ اسلام نہیں لائے تھے انہوں نے ریسرچ کیا. انہوں نے کہا کہ ہم نے تقریباً 98% تو تمام جو حدیثیں ہم نے دیکھی پڑھی ان کو سائنٹیفکلی ہم نے صحیح پایا, سائنس کی بنیاد 98. تو کسی نے پوچھا کہ بھائی 98 کیوں, 100 کیوں نہیں؟ کہا کہ ابھی ایک دو حدیثوں پہ ہمیں تھوڑا سا مسئلہ ہے, وہ ذرا اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں. کہا وہ کیا ہے؟ کہا کہ بھائی وہ ایک حدیث ہے آپ کے نبی کی کہ اگر جو ہے وہ یہ مکھی بالکل اڑتی ہوئی اچانک آئی اور گر گئی کھانے میں, تو آپ کے نبی کی حدیث میں ہے کہ اس کو ڈبو کر نکالو, یعنی ایسے ہی نہ نکالو بلکہ ایک ڈبو کر فوراً نکالو, کیونکہ آپ کے نبی کہتے ہیں کہ وہ ایک پر میں اس کے شفا ہے, ایک پر میں بیماری مکھی کی. جب گرتی ہے تو بیماری والا پر ڈالتی ہے جب گرنے لگتی ہے, یہ قدرتی بات ہے. لہذا جو شفا والا پر ہے وہ اوپر کی طرف ہے, اس کو ڈبو کر نکال لو باہر تاکہ ساتھ ہی علاج ہو جائے اس کا. اب وہ کہتے ہیں یہ مورس بکائے ایک سائنسدان گزرے ہیں میڈیکلی, وہ فرانس کے سائنسدانوں میں سے, یعنی تاریخ کے اعتبار سے ان کا نام ہے. ان کی کتاب بھی ہے اسلام اور کرسچینٹی اور سائنس, اس نام سے ان کی بک بھی ہے انگریزی میں. تو مورس بکائے کہتے ہیں کہ میں نے خود جتنا ریسرچ کیا
تو 98% تو حدیثوں کو میں نے بالکل سائنس کے مطابق پایا. ہمارے نبی کی جو حدیثیں میڈیکل سے تعلق رکھتی ہے میں نے ان کو بالکل صحیح پایا. لیکن 1-2% پہ ابھی مجھے تھوڑا, اس نے کہا کہ تھوڑا ریسرچ ابھی باقی. تو ڈاکٹر حمید اللہ ہمارے اسلامک اسکالر میں بڑا نام ہے ان کا, وہ دوست تھے ان کے, مورس بکائی کے وہ دوست تھے بیسیکلی. انہوں نے پھر ان سے کہا کہ بھائی وہ کیا مسئلہ کیا ہے, کس حدیث پر آپ کو ابھی بھی تھوڑا ریسرچ کر رہے تھے. تو وہ یہی والی پھر انہوں نے بتائی, کہا کہ یہ جو آپ کے نبی نے فرمایا ہے تو سائنس کے حوالے سے تو ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ایک پر میں جو شفا ہے اور ایک پر میں بیماری ہے. سائنسی طور پہ تو ابھی تک ہم اس کو ثابت نہیں کر پا رہے. تو لہٰذا آپ کے نبی کی باقی باتیں تو 98% تک ہم پہنچ گئے, لیکن یہ 1-2 چیزیں کچھ اور بھی 1-2 حدیثیں بتائی اس میں. ڈاکٹر حمید اللہ چونکہ دوست تھے ان کے, تو انہوں نے پھر ان سے بات کی, کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا کیا یہ شعبہ ہے, آپ کی جو فیلڈ ہے میڈیکل سائنس کے حوالے سے, کیا اینیملز کے حوالے سے جو پوری ایک سائنس ہے اینیملز کی, کیا یہ آپ کا شعبہ ہے یا نہیں ہے؟ کہا کہ میرا شعبہ تو نہیں ہے یہ. کہا جب آپ کا شعبہ نہیں ہے تو آپ کو کیا اس میں تبصرہ کرنے کا حق پہنچتا ہے؟ ہمارے نبی نے اگر یہ بات فرمائی تو اس کا تعلق اینیمل کے بارے میں, آپ کا شعبہ الگ ہے, آپ کی فیلڈ الگ ہے, آپ تبصرہ کر رہے ہیں اس شعبے پر, تو آپ کی تو خود سائنس اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ ایک شعبے کا شخص ایکسپرٹ دوسرے پر وہ کامنٹ کرے, تبصرہ کرے. تو پہلی بات تو یہی ہے کہ آپ کو تو اس پہ بات کرنے کی اجازت ہی نہیں ہونی چاہیے آپ کو. اس نے اس پر اعتراف کیا کہ یہ بات پوائنٹ ویلڈ ہے, کہ میرا رائٹ نہیں بنتا کہ میں اس میں بات کروں. سیکنڈ یہ کہ کہا کہ کیا آپ نے ساری ریسرچ کر لی, کیا پاسبل نہیں ہے کہ حضور نے جب یہ ہمارے نبی نے بات فرمائی اس وقت ان مکھیوں میں سے, کیونکہ دنیا بھر میں نہ جانے کتنی اس کی اقسام پائی جاتی, کون سے قسم دنیا سے ختم ہو گئی اب, تو حضور نے جس وقت یہ بات فرمائی ہے اس وقت کوئی ایسی قسم پائی جاتی ہے, اور اب ان کئی اینیملز کی طرح کہ جو دنیا سے جن کی نسلیں ختم ہو گئی, ڈائناسور اور وغیرہ بہت ہیں ایسی مثالیں, تو وہ اقسام ختم ہو گئی اور آپ کی ریسرچ بس ہواؤں میں ہی ہو رہی ہو, اور نبی نے جو کہا وہ سچ کہا. کہا یہ پوائنٹ بھی صحیح آتا, کیونکہ میں نے ابھی تک اس طرح سوچا نہیں تھا, یہ آپ نے کہا تو میں اس پر سوچوں گا. پھر تیسری بات ایک اور کہی ڈاکٹر حمید اللہ نے ان سے, انہی سے سائنسدان سے, کہا کہ ایک بات اور ہے, وہ یہ کہ آپ کے یہاں جب بھی کوئی فارمولا ٹیسٹنگ کے لیے آتا ہے تو آپ اس کو کتنی مرتبہ کے بعد اس کو 100% کہتے ہیں. کہا کہ 2 مرتبہ تک, 2 یا 3 مرتبہ ٹیسٹ کرنے کا اس کو 50% ہوتا ہے, اور اس سے بھی زیادہ کامیاب ہو جاتا ہے, پھر 100% پہ چلا جاتا ہے. تو کہا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو آپ نے 98% تک صحیح پا لیا, تو پھر 2% میں پھر کیا دیتا تھا؟ یہ تو آپ کے اپنے جو فارمولے کا اصول ہے اس کے مطابق جب کسی کے 98% باتیں صحیح ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ 2% میں بھی وہ صحیح ہے, ہمیں تحقیق کی ضرورت ہے. کہا کہ یہ پوائنٹ بھی صحیح آپ, یعنی تمام باتوں کا اعتراف کیا. بعد میں پھر وہ اسلام لے آئے, مورس بکائی جن کی کتاب کا میں نے حوالہ دیا, انہوں نے اسلام لانے کے بعد ہی یہ کتاب لکھی ہے, وہ اویلیبل ہے, کتاب مل سکتی ہے انشاءاللہ. تو یہ ایسے ایسے واقعات ہیں جناب سائنسی بنیادوں پر یا اور دیگر حوالوں سے, کہ جو آج بھی اگر ہم غور کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی جو سچائی ہے, پاکیزگی ہے, برکت ہے, وہ ہمیں نظر آ سکتی ہے. آج ہمارے معاشرے میں جو بھی جہاں بھی کوئی کمی کوتاہی ہے, ہمارے گھروں میں, ہمارے اپنے کیریکٹر میں, ہمارے اپنی نیچر میں, یا جناب علی ہماری آپس کی ریلیشن میں, سب میں کہیں نہ کہیں ہماری وہ کمی ہوئی ہے. ہم نے جتنا دوری حضور سے اختیار کی ہے نا, بس اسی کو آج ہم دیکھ رہے ہیں, اسی کا انجام دیکھ رہے ہیں. تو اس لیے یہ ربیع الاول کا مہینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب لانے کے لیے ہے, ہمیں قریب کرنے کے لیے ہے. ہو سکے تو جتنا ہو سکے درود و سلام پیش کرتے رہیے تاکہ یوں بھی حضور کے قریب ہو. سرکار نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا کہ جس نے مجھ پر درود و سلام زیادہ پڑھا. بعض روایتوں میں یہ آیا, بعض حدیثوں میں یوں فرمایا کہ اعمال جب تولے جائیں گے
تو میزان عمل میں بہت زیادہ وزنی جو چیز ہوگی وہ درود ہوگا. تو اس لیے درود و سلام کی کثرت بہت اچھی بات ہے, زیادہ سے زیادہ پڑھی. اور پھر سیرت النبی کے ذریعے سے حضور علیہ السلام کی مبارک زندگی کو پڑھ کر پھر اس کو ایک ایک کر کے اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ اس سے بھی بڑی خیر و برکت ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں سیرت کے واقعات سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا کرے, اپنے بچوں کی تربیت اس کی روشنی میں کرنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. اور ماشاءاللہ یہاں آج محفل سجی ہے, اہل خانہ کی طرف سے اللہ پاک اس محفل کو, پروگرام کو, میلاد کو اپنی بارگاہ میں بھی قبول و منظور فرمائیں, اور ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اس سے جڑے رہنے کی, درود شریف پڑھنے کی, سیرت پڑھنے کی اللہ توفیق عطا کرے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.